لگ بھگ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا پونچھ خالی ہو چکا ہے. یہ 5% کا ایسا لگ رہا تھا, 5% انسان یہاں ہیں, باقی سب یہاں سے چلے گئے. ہمیں بینکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, میڈیکل کالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ ہوں گے تو ہماری جانیں بچ سکتی ہے, ورنہ جیسا اس بار پاکستان نے پونچھ پر حملہ کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسا حالت بن جائے گی کہ بالکل پونچھ کا نام بھی نہیں بچے گا. ہم نے دیکھا کہ بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو زخمی ہوئے ان کے لیے. تو کچھ تو ایک دم ڈیتھ ہو گئی ان کی, تو چلو بات ہے, لیکن جو زخمی ہوئے ان کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی میڈیکل کی ضرورت ہے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پیر پنچال سپیکس محمود خواجہ کے ساتھ. پیر پنچال سپیکس کی آج ٹیم کل بھی پونچھ میں تھی, آج بھی پونچھ میں ہے. اس وقت میں موجود ہوں سائیں میرا بابا بخش ٹرسٹ میں, جہاں انگلش میڈیم سکول بھی ہے اور عربک کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی دی جاتی ہیں. پاکستان کی طرف سے جو شیلنگ کی گئی اس کا اثر اس مدرسے کی عمارت پہ بھی بہت بڑا ہوا ہے, جو آپ تصویروں میں دیکھ بھی رہے ہیں. اس مدرسے کے اندر 350 سے زائد بچے جو ہیں وہ زیر تعلیم ہیں, اور اس دن چھٹی تھی, چھٹیاں کر دی تھی, تو اسی وجہ سے کوئی بھی ہمیں یہاں زخمی نہیں ہوا یا جانی نقصان نہیں ہوا. کیا نام ہے آپ کا؟ سید عبد الماجد. ماجد صاحب, کب کی بات ہے اور جب وہ یہاں دھماکہ ہوتا ہے تو اس وقت کون موجود تھا ادھر؟ اس وقت جو ہے پہلے دن بچوں کو چھٹی کر دی تھی, وہ گھر چلے گئے تھے کیونکہ شیلنگ جو تھی وہ رات کو 2 بجے کے بعد شروع ہوئی. تو بچے اس کے بعد جاگتے رہے, صبح فوراً ہی مطلب ان کو بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں بھیج دیا, ان کے گھر والوں کو بلا کر بھیج دیا. تو اس کے بعد جب دوسرے دن پھر شیلنگ ہوئی پاکستان کی طرف سے, تو اس میں جو ہے ایک دھماکہ یہاں بھی ہوا. اس میں جو 1-2 حضرات تھے ادھر وہ نیچے تھے, اس لیے جانی نقصان کچھ نہیں ہوا. لیکن ہمارا یہ پرنسپل صاحب کا کمرہ تھا, اور اس کا اگر خدا کا خواستہ یہ اگر ہم بچوں کو نہ بھیجتے تو پھر اس میں یہ ہوتا کہ بچے بھی کچھ نہ کچھ زخمی ہوتے, کچھ موت بھی ہو سکتی تھی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پہلے دن بچوں کو بھیج دیا یہاں سے, اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جانی نقصان ہونے سے بچا لیا. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں ادھر ہی کسلیاں کا رہنے والا. کسلیاں کے. مجھے بتائیں, ضلع پونچھ خاص کر جو ہیڈ کوارٹر ہے, اس سے پہلے ہمارے جو بزرگوں کا کہنا ہے جو بھی لڑائیاں ہوئی ہیں یا جنگیں ہوئی ہیں تو ایسے حالات یہاں نہیں رہے. اس کے پہلے کبھی نہیں ہوا. 1947 کی جنگ جو ہوئی اس میں بھی یہ بتایا جاتا ہے, بزرگوں نے ہمیں بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا. 1961 میں ہوئی تب بھی ایسا نہیں ہوا, لیکن یہ پہلی بار ہی ایسا ہوا ہے ہمارے پونچھ میں. ایسے حالات بنے, یہاں شیلنگ ہوئی, پار سنگھ صاحب گردوارہ اس کے اوپر ہوئی, اس کے بعد جو مندر ہے ساتھ میں اس کے اوپر ہوئی, جامع مسجد کے ساتھ ہوئی, اور ادھر 2 جو بندے تھے وہ ایک دم ڈیتھ ہو گئی ان کی. اور بہت سی جگہ مطلب پونچھ میں پہلی بار ہوا ایسا. پونچھ میں جو ہے جانی نقصان تو ہوا, لیکن مالی نقصان بھی کافی تعداد میں ہوا ہے. پاکستان کی طرف سے جو گولہ آیا اس نے مندر بھی نہیں دیکھا, گرودوارہ بھی نہیں دیکھا, اور مسجد بھی نہیں دیکھی. نقصان جو ہے وہ انسانوں کا, لوگوں کا, چاہے وہ ہندو ہوں, مسلم ہوں, سکھ ہوں, عیسائی ہوں, سب کا نقصان ہوا ہے. لیکن انتظامیہ نے اس چیز پہ جو ہے وہ کام شروع کر دیا گیا ہے. جو لوگ یہاں شہید ہوئے تھے ان کو بھی جو انیشیل جو مدد ہے وہ 6 لاکھ روپے کی دی گئی ہے. اور ضلع کمشنر پونچھ نے انتظامیہ کو, خاص کر ریونیو ڈپارٹمنٹ کو, یہ آرڈر دے دیے ہیں کہ فی الفور آپ گراؤنڈ پہ جائیں, زمینی سطح پہ جا کے آپ تجزیہ لگائیں, اندازہ لگائیں کہ کہاں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کہاں کتنا نقصان ہوا ہے, تاکہ جو متاثرین ہیں ان کی مدد کی جائے. مول صاحب, میں یہ سمجھنا چاہوں گا کیونکہ لوگ ابھی بھی کافی واپس نہیں آئے ہوئے, نکل گئے ہوئے ہیں, حفاظتی تدابیر جو ہیں مستقبل کے لیے سرکار کو اور انتظامیہ کو کس طرح کرنی چاہیے؟ یہاں بنکر تعمیر کرائے جانے چاہیے, میڈیکل کالج کی بھی مانگ کی جا رہی ہے کہ وہ بھی یہاں میڈیکل کالج بھی پونچھ کو دیا جائے. جی, اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ آج جیسا کہ آج پہلی بار پونچھ میں ہوا ایسا, تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کل دوبارہ پھر ایسا ہو سکے کہ پاکستان کی طرف پڑوسی پہ اعتبار نہیں کیا, پڑوسی پہ اب اعتبار نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ پہلے ہم سوچتے تھے کہ گاؤں میں لگیں گے, پونچھ میں لوگ بھاگ کے آتے تھے, لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ پونچھ بھی نہیں بچنے والا. اس لیے ہمیں پونچھ میں بھی بینکروں کی ضرورت ہے, تاکہ ادھر جیسے ہمارے جامعہ انوار العلوم مدرسہ ہے, ادھر بچے 300 سے زیادہ بچے پڑھتے ہیں, ان کے لیے بھی بینکر کی ضرورت ہے ہمیں, تاکہ ادھر ملا جائے, تاکہ ہماری جان بچ جائے. اور اس کے ساتھ میڈیکل کی جو آپ نے بات کی ہے, اس کی بھی ہمیں بہت
زیادہ ضرورت ہے. اس وقت ہر ایک دکان جو میڈیکل کی کھلی ہوئی تھی وہ سب بند ہو گئی, لیکن اس لیے ہمیں اس کی بھی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت ہی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا جو زخمی ہوئے ان کے لیے. تو کچھ تو ایک دم ڈیتھ ہو گئی ان کی تو چلو بات ہے, لیکن جو زخمی ہوئے ان کو بچانے کے لیے ہمیں بھی کوئی میڈیکل کی ضرورت ہے. مول صاحب ابھی ماحول کیا ہے؟ آپ لوگوں سے ملتے ہیں, کتنے لوگ جو واپس آ رہے ہیں اور کتنی تعداد میں یہاں سے لوگوں نے ہجرت کی تھی؟ لگ بھگ ایسا لگ رہا تھا کہ پورا پونچھ خالی ہو چکا ہے. یہ 5% کا ایسا لگ رہا تھا, 5% انسان یہاں ہیں, باقی سب یہاں سے چلے گئے تھے. اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ آ رہے ہیں لیکن کچھ ڈر کی وجہ سے ابھی بھی نہیں آ رہے ہیں کہ کیا پتہ پاکستان دوبارہ ہی حملہ نہ کر دے. ابھی معمول پہ زندگی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی بہت ہی مشکل کا سامنا کرنا ڈر پڑ رہا خوف ہے ہے ابھی. جی. ابھی بھی لگ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر اٹیک نہ ہو جائے. پاکستان کی طرف سے جو شیلنگ کی گئی اس میں چاہے مندر ہوں, مساجد ہوں, گرودوارا ہوں یا لوگوں کے مکانات ہوں, دکانیں ہوں, کافی نقصان جو ہوا ہے, لیکن ضلع انتظامیہ نے اس پہ پورا فوکس رکھا ہوا ہے. آپ لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو نقصانات ہوئے ہیں انتظامیہ کی طرف سے, سرکار کی طرف سے آپ کی پوری مدد کی جائے گی. بے شک وقت لگ سکتا ہے لیکن مدد کی جائے گی. جو جہاں تک اگر آپ کو لگتا ہے کہ انتظامیہ کو کوئی آدمی آپ کے پاس نہیں پہنچ پایا, آپ اپنے جتنے بھی آپ کی ریپرزنٹیشن رہی ہے, جیسے پانچ ہوں, سرپنچ ہو, اگر میونسپل ایریا میں ہو, آپ کے کونسلر ہیں, آپ ان سے ملیں, تحصیلدار صاحب سے بات کریں, ایس ڈی ایم صاحب سے ملیں, آپ ڈی سی صاحب سے بھی مل سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو نقصان ہے اس کو, جانی نقصان کی تو بھرپائی اس کو پورا نہیں کیا جا سکتا, البتہ جو مالی نقصان ہے, جن لوگوں کے مال مویشی بھی اس فائرنگ میں مرے ہیں, ان کو بھی پورا جو ہے مولانا صاحب بنکرز کتنا اہمیت رکھتے ہیں تحفظ دینے میں؟ بینکر کی یہ بات ہے, جیسے جو بڑے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے وہ تو لے کر اپنے مال مویشی کو چلے جائیں گے, لیکن جو غریب لوگ ہیں یہاں کے وہ کہاں جائیں گے؟ ان کے لیے کوئی بنکر کی تیاری کی جائے, بنکر بنایا جائے جہاں اپنا مال مویشی رکھا جائے, انسانوں کی جان بچے. اگر ہم اپنی گورنمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بینکر بنائے جائیں تاکہ ہم اس وقت بھاگ نہیں سکتے. ایسا ہوتا ہے غریب لوگوں کے پاس گاڑیاں بھی نہیں ہیں کہ وہ اپنی جانوں کو بچائیں, مویشی کی تو دور کی بات رہی. اس لیے ہمیں بینکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے, میڈیکل کالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اگر وہ ہوں گے تو ہماری جانیں بچ سکتی ہے, ورنہ جیسا اس بار پاکستان نے پونچھ پر حملہ کیا, ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ایسا حالت بن جائے گی کہ بالکل پونچھ کا نام بھی نہیں بچے گا. اس لیے ہمیں بینکر کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور میڈیکل کالج کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. حفاظتی تدابیر جو ہیں یہ بہت ضروری ہیں. آنے والے وقت میں پاکستان کا کوئی ہمیں بھروسہ نہیں ہے یہ کب اور کس وقت شیلنگ فائرنگ شروع کر دے گا, تو اس کے لیے آنے والے وقت کی کوئی بھی ایسی سچویشن نہ بنے, خدا نہ خواستہ ایسا اگر ہو جاتا ہے, اس کے لیے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بنکرز کی تعمیر کثیر تعداد میں پونچھ سٹی کے اندر کروائی جائے اور بارڈرز ایریا پہ جو بنکرز ہیں ان کو بھی دوبارہ سے ریپیئر وغیرہ کیا جائے. خاص کر میری ضلع پونچھ کے انتظامیہ سے اور پونچھ کی جو سیاسی ریپرزنٹیشن شپ ہے ان سے یہ درخواست ہے کہ بنکرز پہ فی الفور کام شروع کیا جانا چاہیے. جیسا کہ کل سے ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں لوگ والنٹیرلی بھی اور سرکار کی طرف سے کچھ امداد جو ہے وہ کی گئی ہے اور بنکرز کی تعمیر جو ہے انہوں نے فی الفور شروع کی. بہرحال یہ تصویریں جو آپ دیکھ رہے ہیں جامعہ انوار العلوم کی دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیے کس طرح سے یہاں آپ جو تصویروں میں دیکھ رہے ہیں ٹینکیاں کس طرح سے یہاں پڑی ہوئی ہیں, اور جو واشنگ مشینز ہیں جس میں بچوں کے یہ کپڑے وغیرہ دھوئے جاتے تھے ان کو کس طرح سے وہ تباہ ہوئی ہیں. اور یہ نیچے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹینکی آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ چھت سے گر کے وائٹ کلر کی جو نیچے پڑی ہے, اور یہ پرنسپل صاحب کے کمرے کے ویژول بھی آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح شدید جو ہے یہ اس زد میں آئے, اس گولہ باری کی زد میں یہ بلڈنگ آتی ہے. لیکن غنیمت یہ رہی جو اساتذہ یہاں تھے وہ گراؤنڈ فلور پہ تھے تاکہ وہ جس وجہ سے ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا یا زخمی نہیں ہوئے. آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ ضلع انتظامیہ پونچھ اور یہاں کی سیاسی جو ریپرزنٹیشن شپ ہے وہ اور جموں کشمیر سرکار ہو یا مرکزی سرکار کس طرح سے لاہے عمل بنا کے ان لوگوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. دیکھتے رہیے پیر پنچال سپیکس. مجھے ایک شرط کے ساتھ اجازت دیں, آپ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ نے کے بعد.